غزہ میں جنگ ختم ہو گئی، غزہ جنگ بندی کا معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ 2 سال سے اسرائیلی بربریت و مظالم کا شکار مظلوم فلسطینیوں کے لیے امن کی نوید۔ دنیا اسلام کے لیے، دنیا عالم کے لیے خوشخبری ہے، غزہ جنگ بندی کا معاہدہ نافذ ہو گیا۔ غزہ جنگ بندی کا معاہدہ نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ ختم کرنے کا معاہدہ ہو گیا۔ اب اسرائیل کی طرف سے نہ کوئی حملہ کیا جائے گا، نہ بمباری کی جائے گی، نہ فائرنگ کی جائے گی، نہ فلسطینیوں کی امداد روکی جائے گی۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے سے نافذ العمل ہو گیا ہے۔ مصری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ شرم الشیخ میں ہونے والی پیش رفت جنگ میں اہم موڑ کی نمائندگی کرتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج جزوی انخلاء کا پہلا مرحلہ مکمل کر لے گی۔ مصری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مصر نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو اہم لمحہ قرار دے دیا ہے۔ مصری صدر نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی قائم کرنے اور جنگ کے خاتمے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی عہدیدار نے بھی کہا ہے کہ غزہ سے 20 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اتوار یا پیر کو متوقع ہے۔ امن مذاکرات میں امریکی مندوب سٹیو وٹکوف، صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اور حماس کے رہنما خلیل الحیہ نے شرکت کی۔ اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ غزہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے عملی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ 2 سال سے اسرائیلی بربریت اور مظالم کا شکار مظلوم فلسطینیوں کو سکھ کا سانس آیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے تھے، جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کی فوج مسلسل بمباری کر رہی تھی۔ ہر روز ان کی فلسطینیوں کی عمارتیں تباہ کی جاتی تھیں، ان کی مساجد پہ بم پھینکے جاتے تھے، اسپتالوں کو حملہ کر کے نیست و نابود کر دیا جاتا تھا، پناہ گزین کیمپوں کے اوپر بمباریاں کی جاتی تھیں، اسکولوں، تعلیمی اداروں، اسپتالوں کو جہاں جہاں پناہ گزین ہو سکتے تھے، جہاں جہاں پہ وہ پناہ لے سکتے تھے، تمام جگہوں کو بلا تفریق اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ایسے خوفناک قسم کے اس عرصے کے دوران بم برسائے گئے جس میں انسانی جسم جو ہے 20-25 فٹ آسمان کی بلندیوں تک اچھلتے ہوئے ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے ہوئے واضح طور پر دیکھے گئے۔ فلسطینی عوام کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، ان کے لیے جو لوگ امداد باہر سے بھجوا رہے تھے اس امداد کو پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا، ان کے اپنے پاس جو خوراک کا ذخیرہ تھا اس کو تباہ کر دیا گیا، پانی کی لائنیں کاٹ دی گئیں، وہاں پہ بھوک کا ایک تانڈو ہوتا تھا، موت کا ناچ ہوتا تھا، رقص ہوتا تھا، گلی گلی محلے محلے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جو تباہ شدہ عمارتیں تھیں ان کے ملبے کے اوپر وہاں پہ جو موت تھی وہ ناچتی تھی، رقص کرتی تھی، اور ایسے صورتحال ایسے لمحات آئے کہ ان کی مفلسی کو دیکھ کر، فلسطینیوں کی غزہ کے مکینوں کی حالت زار کو دیکھ کر، ان کے لہو لہان جسموں کو دیکھ کر، ان کے بھوک سے بلکتی ہوئی پسلیوں کو نکلا ہوا دیکھ کر، ان کے اترے ہوئے کھچے ہوئے چہروں کو دیکھ کر دنیا عالم بلا تفریق کہ وہ مسلمان تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، ہندو تھے یا کون تھے، جس کے بھی دل میں درد تھا، انسانی ہمدردی تھی، وہ خون کے آنسو رویا، وہ لہو کے آنسو رویا، وہ اپنے علاقوں میں اپنے گھروں سے باہر نکلے، سڑکوں پر آئے، انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی فلسطین کے لیے، فلسطینیوں کے لیے۔ اپنی پارلیمنٹ میں بہت سے ارکان نے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان ملکوں میں تو احتجاج تھا ہی تھا، لیکن وہ بھی جو غیر مسلم تھے انہوں نے بھی اپنی پارلیمنٹ ہاؤسز میں بھی احتجاج بلند کیا، صدائے احتجاج لگائی، نعرہ احتجاج بلند کیا فلسطینیوں کے حق میں۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ جنگ بندی ہو جائے، جنگ رکے۔ بیچ میں کئی بار ایسے مواقع آئے، ایسی صورتحال آئی جس میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے مذاکرات ہوئے ہیں اور مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اسرائیل، نتنیاہو، اسرائیلی فوج ایسے دھوکے باز قسم کے لوگ تھے کہ ادھر مذاکرات کر کے نکلتے تھے اور ادھر بمباری شروع کر دیتے۔ ابھی بھی
جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ 20 نکاتی امن منصوبے کا اعلان کیا تھا، نتن یاہو ان کے ساتھ خود پریس کانفرنس میں تھا اور اس نے اس معاہدے کو قبول کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی جیسے ہی وہ باہر نکلا، اس کے بعد بھی، اس دن بھی، اس رات کو بھی فلسطینیوں کے اوپر، غزہ کے مکینوں کے اوپر، غزہ کے بھوکوں کے اوپر بموں کی بارش کی گئی، گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے وہ لوگوں کے جسم چھلنی کیے گئے، وہ لوگ بھوک سے بھی مرے، افلاس سے مرے، امداد تب بھی پہنچنے نہیں دی گئی۔ حالانکہ دنیا بھر کے کوئی 40-45 ممالک کا جو سمندری قافلہ امداد لے کر فلسطین کی طرف جا رہا تھا سمندر کے راستے سے، سمود فلوٹیلا، اس سمندری قافلے کو روکا گیا۔ ان کے تمام جو انسانی ہمدردی کے بنیاد پر جانے والے مسلمان، ان کے ساتھ ساتھ غیر مسلم لوگ بھی شامل تھے، وہ بھی انسانی ہمدردی کی بنا پر جا رہے تھے غزہ کے لوگوں کو امداد پہنچانے کے لیے، کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہوا، ان کے حوصلے جواب دے گئے۔ انہوں نے اپنی حکومتوں کی طرف دیکھنا بند کیا اور خود امداد لے کر، امدادی سامان لے کر غزہ کی طرف سمندر کی بپھری ہوئی لہروں کے اوپر بہتے ہوئے چلے گئے، اپنی فلوٹیلا کے ساتھ، اپنی کشتیوں کے ساتھ، اپنی بحری جہازوں کے ساتھ۔ لیکن اسرائیلی فورسز نے ان کے اوپر بھی گولہ باری کی، پانی کی توپوں کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا، جنگی جہازوں نے ان کا محاصرہ کیا، ان کے اوپر ڈرون چلائے گئے، ڈرون سے حملے کیے گئے اور پھر ان تمام کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا اور تمام کے تمام جو کارکنان تھے ان کو پھر اشدود کی بندرگاہ پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ ہمارے حوالے امداد کی جائے، ہم خود پہنچائیں گے، لیکن وہ کتنی امداد پہنچاتا ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پھر ان قیدیوں کے اوپر باقاعدہ ان کا کھانا پینا بند کیا گیا، ان کے اوپر کتے بھی چھوڑے گئے، تاہم عالمی دباؤ کے سامنے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اتنے سارے ممالک کے لوگوں کو وہ قید نہیں رکھ سکتا تھا، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑ سکتا تھا، ان کو مار نہیں سکتا تھا، ان کے پیچھے ان کے والی وارث موجود تھے، ان کو پھر چھوڑنا پڑا، ان کو چھوڑا گیا اور تقریباً تمام لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تاہم اب یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ اس کے بعد مذاکرات کا گزشتہ روز جو ہے، کل بھی مذاکرات کا پہلا دور ہوا، جس میں جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا اس میں خلیل الحیہ بھی شامل تھے اور جیرڈ کوشنر جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں وہ بھی تھے اور اسٹیو وٹکوف بھی تھے۔ پہلے جو مرحلہ ہوا تھا مذاکرات کا اس میں حماس نے آ کے اپنے 6 مطالبات بھی پیش کیے تھے اور اس کے بعد کل جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں بہت سی باتوں پہ ایکسیپٹ کیا گیا، اس کو تسلیم کیا گیا اور پہلے مرحلے پر اسرائیل اور حماس جو دونوں مین فریق ہیں انہوں نے باقاعدہ دستخط کر دیے اور آج الحمدللہ غزہ جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ نافذ العمل ہو گیا ہے پاکستانی وقت کے مطابق۔ اس وقت جو ہے آپ کو بتائیں کہ 2:56 ہو رہے ہیں اور پورے 2 بجے یہ معاہدہ جو ہے نافذ العمل ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے اب جو شرم الشیخ میں ہونے والی پیش رفت جنگ میں اہم موڑ کی نمائندگی کرتی ہے اور 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج جزوی انخلا کا اپنا پہلا مرحلہ مکمل کر لے گی، کیونکہ ایک حد بندی قائم کی گئی، ایک لائن کھینچی گئی دونوں طرف سے کہ حماس نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا اور اسرائیل بھی اس پر تیار ہو گئی کہ وہ حد بندی یہ تھی کہ یہاں سے اب جہاں پہ اس وقت پوزیشن ہے، جہاں اسرائیلی فوجی موجود ہیں وہاں سے وہ باہر نکلیں گے اور ایک پوائنٹ پر جا کر وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ اس معاہدے کے اوپر بات چیت کے اوپر عمل درآمد ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو یرغمالی ہیں، اسرائیلی یہودی یرغمالی جو 7 اکتوبر سے حماس کی زیر حراست ہیں، اس کے کنٹرول میں ہیں، ان کو حماس جو ہے چھوڑ دے گی اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں اسرائیلی عہدیدار نے کہا ہے کہ غزہ سے 20 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اتوار یا پیر کو متوقع ہے۔ ان کی جو وہ اسرائیلی جو ہلاک ہو چکے ہیں حماس کی قید میں، وہ ان کی باقیات بھی اسرائیل کے حوالے کی جائیں گی۔ اس سے پہلے بھی جب معاہدے ہوئے اس میں مرحلہ وار اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑا بھی گیا، رہا بھی کیا گیا اور یہ دنیا نے دیکھا کہ جب ان کو رہا کیا جاتا تھا تو ان کی حالت کیا ہوتی تھی۔ وہ بہترین صحت میں ہوتے تھے، خوش باش جا رہے ہوتے تھے اور ان کو باقاعدہ گفٹس وغیرہ دے کے، تحفے تحائف دے کے رخصت کیا جاتا تھا۔ اور اب جو ہے آج کا دن فلسطینیوں کے لیے بڑا اہم دن ہے، آج ان کے لیے امن کی نوید کا دن ہے، آج ان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا دن ہے، کیونکہ آج سے غزہ جنگ بندی کا معاہدہ نافذ العمل ہو گیا ہے۔